بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ معزز ناظرین کرام، سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کو یوم آزادی پاکستان کا 75واں یوم آزادی مبارک ہو۔ یہ جو مملکت خداداد مملکت پاکستان ہے، اس کے حالات آج کل دیگرگوں نظر آتے ہیں اور قوم میں نا امیدی اور مایوسی کی ایک لہر دوڑ چکی ہے، اور جو ہماری حکومت تھی جو ابھی ختم ہو چکی ہے، اس نے اس قوم کے ساتھ ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ پوری قوم جو ہے وہ اس وقت مایوسی اور نا امیدی کے عالم میں جشن آزادی منا رہی ہے، بلکہ یہاں تک سننے میں آ رہا ہے کہ لوگ جشن آزادی منا ہی نہیں رہے، بائیکاٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مملکت خداداد مملکت پاکستان، اس کی بنیادوں میں اس کے نظریے کی بنیادی اساس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھی، اور ہمارے لاکھوں شہداء کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ عظیم ملک ہمیں حاصل ہوا ہے، اور یہ ملک ہمیں یوں ہی حاصل نہیں ہوا بلکہ ایک جدوجہد اور آزادی کی ایک پوری تحریک کے بعد جا کے ہمیں یہ مملکت خداداد حاصل ہوا ہے، اور یہ واحد ایسا ملک ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر حاصل ہوا ہے۔ نظریے کی بنیاد پر بننے والی دو ہی ریاستیں ہیں، ان میں سے پہلی ریاست کا نام مدینہ منورہ ہے اور دوسری ریاست کا نام ملک پاکستان ہے۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ اپنی قوم کے لیے کچھ ایسی چیز لے کے آؤں کہ تاکہ ہماری قوم کی امید بن جائے، ہماری قوم کے لیے کچھ امید کی کرن بن کے آئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ملک پاکستان ہے یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور انشاءاللہ اس ملک پاکستان میں ضرور ایک دن اسلام کے نظام کا رواج شروع ہوگا، اسلامی نظام رائج ہوگا، ضرور انشاءاللہ ایسا ہوگا، کیونکہ یہی جو ملک ہے صحیح حدیثوں میں اس کے بارے میں، اسی ملک کے بارے میں ہے کہ یہیں سے غزوہ ہند کا آغاز ہوگا، اور اسی ملک کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی تھی کہ یہاں سے غزوہ ہند لڑی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہیں سے غزوہ ہند لڑی جائے گی، اور اسی ملک کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کی مدد بھی یہاں خراسان سے جو لشکر جائے گا وہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے بھی خراسان سے لشکر جائے گا، جس کے سیاہ جھنڈے ہوں گے، چونکہ اس ملک نے رہنے کے لیے بنا ہے، اس ملک نے قائم اور دائم رہنا ہے، اور یہاں پہ انشاءاللہ نظام مصطفیٰ ضرور رائج ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مستدرک کے اندر روایت ہے، مستدرک حضرت صحیحین کے اندر حدیث نمبر 3975 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اطیب ریحن فی ارض الہند اہبط بہا آدم فعلق شجرها من ریح الجنت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے اچھی اور خوشگوار ہوا وہ ہند کی سرزمین میں ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام اترے اور آپ نے وہاں پہ درخت لگایا، ایسا درخت لگایا کہ جو جنت جیسا خوشبودار، جنت کا خوشبودار درخت لگایا، حضرت علی فرماتے ہیں۔ اور مصنف ابن عبد الرزاق کے اندر اسی طرح کی روایت حضرت علی سے ہے، حدیث نمبر 9118، آپ فرماتے ہیں خیر وادیین فی الناس ذی مکۃ و واد فی الہند حبط بہ آدم فیہ ھذا طیب تطیبون بہ۔ آپ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ دو وادیاں جو لوگوں کے درمیان سب سے بہتر ہیں، خیر الوادیین فی الناس، دو وادیاں لوگوں کے درمیان سب سے بہتر ہیں، ان میں سے ایک وادی مکہ مکرمہ ہے اور دوسری وادی ہند کے اندر ہے کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام اترے ہیں، اور وہاں سے ایسی خوشبو لائی جاتی ہے جس کے ذریعے تم خوشبو حاصل کرتے ہو۔ چونکہ جس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو اس وقت مکہ مکرمہ میں تو چونکہ شروع سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بعد وہاں پہ آبادی تھی، اور چونکہ شروع سے ہی وہاں پہ انبیاء کا آنا جانا رہا ہے، خانہ کعبہ کو حضرت آدم سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا ہے، وہاں پہ تو شعائر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نشانیاں ہیں، حج بیت اللہ کیا جاتا ہے، وہاں پہ خانہ کعبہ ہے، وہاں پہ بہت ساری نشانیاں ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن وہاں پہ گزرا، حضور کی پیدائش وہاں پہ ہوئی ہے،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی یادیں وابستہ ہیں، وہ تو فی الواقع مسلمانوں کا مرکز ہے، قبلہ ہے، اس کی تو واقعتا نشان ہے۔ لیکن حضرت علی جو فرما رہے ہیں کہ جو دوسری وادی ہے وہ ہندوستان کے اندر ہے، تو اس وقت چونکہ ہندوستان میں اسلام نہیں آیا تھا، اس وقت جہاں پہ کفر تھا، یہاں پہ اس وقت سکھ مذہب، ہندو مذہب رائج تھا، تو حضرت علی کا یہ کہنا اس دور میں کہ یہ ہندوستان کی وادی بھی سب سے بہتر ہے، اس کے کہنے کی ایک وجہ تو حضرت علی نے خود بیان کر دی کہ حضرت آدم علیہ السلام اس وادی میں آئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے کہا کہ سب سے بہتر یہ وادی ہے، حالانکہ جہاں پہ کفر ہوتا ہے وہ جگہ بہتر نہیں ہوتی۔ تو حضرت علی کی نگاہ ولایت یہ دیکھ رہی تھی کہ آنے والے دور میں یہاں پہ اسلام پہنچے گا، اور یہیں سے پھر اسلام کے مجاہد تیار ہوں گے، یہیں سے پھر محدث تیار ہوں گے، یہیں سے مفسر تیار ہوں گے، اور یہیں سے اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا، اور جس وقت اسلام دنیا میں مٹ جانے کے قریب ہوگا اس وقت پھر ہندوستان سے دوبارہ لوگ اٹھ کے کھڑے ہوں گے، اور اس وقت پھر لوگ نظریہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اسلامی نظریہ کے ساتھ، اور اس وقت یہاں سے پھر حضرت امام مہدی کی مدد کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں گے، اور اس وقت یہاں پہ غزوہ ہند حضرت امام مہدی کے نزول سے پہلے لڑی جائے گی، اس لیے مولا کائنات نے اس وادی کو بہترین قرار دیا ہے۔ تو غزوہ ہند سے پہلے اب پاکستان میں کیا ہونے والا ہے، تو ایک بہت بڑے ولی جن کا بڑا مشہور نام 850 سال پہلے کے جو ولی ہیں نعمت اللہ شاہ ولی، جن کی بڑی مشہور پیشن گوئیاں ہیں، تقریباً ہندوستان کے اندر بابر جو سب سے پہلے بادشاہ آیا تھا 15ویں صدی میں، 1526 میں اس نے پانی پت کے مقام پہ جو لڑائی لڑی تھی، اس سے پہلے آپ نے کہا تھا، اس حکمران کا نام لے کے کہا تھا کہ میرے مرنے کے اتنے عرصے بعد یہ حکمران مغل آئے گا اور یہاں پہ یہ جنگ لڑے گا اور اسے فتح نصیب ہوگی۔ اس کے بعد تقریباً تمام تر مغل حکمرانوں کا آپ نے اپنی پیشن گوئیوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے انگریز سامراج کا ذکر کیا ہے کہ انگریز تقریباً 100 برس تک یہاں پہ مسلمانوں کے اوپر قابض ہو جائیں گے، مکمل ذکر کیا ہے کہ وہ تجارت کرنے کے لیے یہاں پہ آئیں گے اور آہستہ آہستہ قبضہ کر لیں گے۔ پھر انگریز کا یہاں سے خروج کا ذکر کیا ہے کہ وہ یہاں سے جب جائیں گے تو پاکستان اور انڈیا یہ دو ملک بنیں گے، ان دو ملکوں کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ نام اگرچہ آپ نے اس طرح سے نہیں لیے ہیں، آپ نے اپنے ایک قصیدے میں پاکستان کو کرغرستان یا غربستان کہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ پیشن گوئیاں کی ہیں۔ تو آپ نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں، آپ کی پیشن گوئیوں کے مطابق اب اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے، تو میں جو ان کی پیشن گوئیاں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ 1965 کی جنگ، 1971 کی جنگ، تاکہ ان کی پیشن گوئیوں کے بارے میں یقین ہو جائے کہ کتنی اچھی پیشن گوئیاں آپ نے فرمائی تھی۔ تو 1965 کی جنگ، 1971 کی جنگ، اور اس کے بعد جو کچھ اس ملک میں ہوگا وہ سب کچھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ غزوہ ہند سے پہلے پاکستان نے کون سا بڑا کارنامہ سر انجام دینا ہے، پاکستان نے کس طرح سے اسلام کو غلبہ دینا ہے، اور پاکستان نے کس طرح اسلام کی مدد کرنی ہے۔ نعمت اللہ شاہ ولی نے یہ بیان کیا ہے۔ آپ نے جو 1965 کی جنگ ہے اس کا منظر یوں بیان کیا ہے کہ ناگاہ مومنا را شور بدید آید، ناگاہ مومنا را شور بدید آید، با کافران نمایند جنگے چورستمانا۔ آپ نے کہا کہ اچانک مسلمانوں کو ایک ظاہر شورش سنائی دے گی اور کافروں کے ساتھ ایک دلیرانہ جنگ لڑی جائے گی۔ یہ 1965 کی جنگ کے بارے میں آپ کی پیشن گوئی تھی۔ پھر آپ نے اس سے آگے فرمایا شمشیر ظفر گیرند با خصم جنگ آرند، شمشیر ظفر گیرند با خصم جنگ آرند، تا آن کے چند پائند از لطف آن گانا۔ آپ نے کہا کہ فتح والی تلوار پکڑ کر دشمن کے ساتھ مسلمان جنگ کریں گے، اور آپ نے کہا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ جنگ مسلمان جیت جائیں گے۔ 850 سال پہلے آپ نے یہ پیشن گوئی کی تھی۔ اب آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ اس پیشن گوئی کس طرح سے سچ ثابت ہوئی ہے۔ پھر آپ نے کہا از قلب پنج آبی خارج شوند ناری قبضہ کنند مسلم بر شہر غاصبانہ، کہ پنجاب کے قلب یعنی پنجاب کے دل سے جہنمی لوگ واپس بھاگ جائیں گے اور مسلمان شہر پر غاصبانہ قبضہ کر لیں گے۔ اور 1965 کی جنگ میں سب سے مشہور ہے یہ بات کہ جو ٹینکوں کا کھنڈر بنایا گیا تھا پنجاب میں لاہور شہر کے اندر، جو ہندوستان کے جو ٹینک تھے، ہمارے نوجوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر پیش کیے تھے، اس وقت یہاں سے لاہور شہر کے مرکز سے فی الواقع ہندوستان کو شکست ہوئی ہے۔ اگلے شعر میں آپ کہتے ہیں از لطف فضل یزداں بعد از ایام ہفدہ،
خونے ریختہ و قرباں دادند غازیانہ، کہ اللہ کے فضل و کرم سے 17 روز تک یہ جنگ جاری رہے گی. پھر اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ خون بہنے کے بعد یہ جنگ جو ہے مسلمانوں کے حق میں فتح یابی کی صورت میں ظاہر ہوگی. فی الواقع 1965 کی جنگ جو ہے یہ 6 ستمبر 1965 کو لڑی گئی ہے اور 17 دن کے بعد مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی ہے. 850 سال پہلے نعمت اللہ شاہ ولی نے 17 دن بھی بیان کیے ہیں کہ یہ جنگ 17 دن تک جاری رہے گی. پھر اس کے بعد آپ نے یہ مشرقی پاکستان کی علادگی کا اپنے اس کے سیدھے میں کچھ اشعار آگے چل کے ذکر کیا ہے. وہ کس طرح سے کرتے ہیں؟ مشرق شود خرابے از فکر ہیلا کاراں، مغرب دہند گریا برفیل سنگ دلانا. آپ نے کہا کہ مشرق علیحدہ ہو جائے گا، مراد مشرقی پاکستان ہے، کہ مشرق ہیلا سازوں کی ہیلا کاری کے ذریعے، مکر و فریب کے ذریعے سے علیحدہ ہو جائے گا، اور جو مغرب ہوگا یعنی مغربی پاکستان جو ہمارا موجودہ پاکستان ہے، وہ اپنے اس بزدلانہ اور اپنے اس سنگ دلانہ کام کے اوپر پچھتاوا کریں گے. اور فی الواقع آج تک مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اوپر ہم خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ ہم سے یہ ملک جدا ہو گیا. آپ نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ مشرقی پاکستان پھر علیحدہ ہو جائے گا. اس کے بعد 3 اشعار سے آگے آپ نے جا کے اس کے بعد مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اوپر آپ کے کئی اشعار ہیں، لیکن میں مختصراً میں نے صرف یہ خاکہ آپ کے ذہن میں بنایا ہے. اس کے بعد کے جو حالات ہیں ان کے اوپر میں ذرا آپ کے سارے شعر کوشش کرتا ہوں تفصیل سے پڑھوں کہ اس کے بعد مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد کا جو آپ نے نقشہ کھینچا ہے، جو کچھ ملک میں ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جن حالات اور جس نیج پہ ہم پہنچ چکے ہیں، یہ سارے ان کے اشعار کے اندر یہ سارے اشارے موجود ہیں، یہ ساری توضیحات و تصریحات موجود ہیں. آپ نے ہمارے ملک کے نظام عدل کے بارے میں اپنے 3 شعر بیان کیے ہیں، جن میں سے 2 شعر یہ ہیں کہ بینی تو قاضی یاراں بر مسند جہالت، یہ رند رشوت از خلق الدام با بہانہ. آپ نے کہا کہ قاضی جہالت کی مسند پر فائز ہو جائیں گے. اور دیکھ لیجئے کہ ہمارے آج جو جج ہیں وہ کس قدر ناانصافی کے فیصلے کر رہے ہیں ملک و ملت کے لیے. تو 850 سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت کے جو جج ہوں گے وہ رشوت خور ہوں گے اور وہ جہالت کی مسند پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ رند رشوت از خلق علامہ با بہانہ. علم والے لوگ، علماء لوگ لوگوں سے رشوتیں لینے کے بہانے تراشیں گے. علماء لوگوں کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی کہ علماء لوگ لوگوں سے رشوتیں لینے کے بہانے تراشیں گے. انہوں نے 1971 کی جنگ کے بعد آگے یہ شعر بیان کیے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ گردنگ ازبا رشوت در چنگ قاضی یاری، چوں سنگ پے شکاری قاضی ندے بہانہ. آپ نے کہا کہ جو قاضی ہوں گے اس وقت کے، وہ اس طرح سے رشوت حاصل کرنے والے ہوں گے کہ جس طرح شکاری کتا جو ہے وہ شکار کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، اس طرح سے جو قاضی اور جج ہوں گے وہ اس وقت کے رشوت لینے کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے. اور پھر آپ نے کہا از اہل حق نہ بینی در آن زماں کے سیرا، وزداں وزیر نیرا برسر نہند امامہ. آپ کہتی ہیں کہ جو اہل حق ہوں گے وہ بالکل کم پڑ جائیں گے، تو کسی اہل حق کو نہ دیکھے گا، لوگ چوروں اور ڈاکوں کے سروں پر امامے اور دستاریں سجائیں گے. یہاں تک کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ چوروں اور ڈاکوں کے سروں کے اوپر دستار فضیلت سجائی جائے گی. یعنی آپ نے اس دور کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس دور میں جو نقشہ انہوں نے کھینچا تھا وہ سب کچھ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہمارے جج کس طرح کے منصفین ہیں سب کو پتہ ہے، ہمارے علماء کا کیا کردار ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے، ہمارے علماء کس طرح ڈالروں اور چند ٹکوں کے اوپر بک جاتے ہیں یہ بھی سب کو پتہ ہے.